نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو. نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. نہایت عقیدت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھنے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات اس امید میں ہیں کہ کوئی اور تقریر ہونے والی ہے تو وہ اس امید میں نہ رہے. مجھے ہی بولنا ہے اور مجھے ہی ختم کرنا ہے. ہم اور آپ اس مبارک جگہ پر اللہ کے اس مقدس گھر میں اپنا بہت ہی قیمتی وقت لگا کر کے بیٹھے ہیں. یقین جانیے جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں وقت کی، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہم نے بھی دی ہیں، اور بہت دور کی سفر، بہت دور کے سفر سے یہاں تک آنا ہوا. ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے بھٹک جاتی ہے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان چیز ہو. جاندار چیزوں میں آپ اپنے پیٹ کی مثال لے سکتے ہیں کہ جب پیٹ کو اس کے مقصد کے مطابق کھانا نہیں ملتا ہے فاسد ہو جاتا ہے. پودے کو اس کی مناسب زمین نہیں ملتی ہے، مناسب موسم نہیں ملتا ہے، پھل نہیں دیتا، فصل نہیں آتی. لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور ان کا اثر صرف اور صرف اسی دنیا تک رہ جاتا ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ان ساری چیزوں کا جب وجود ہی نہیں ہوتا تو اثر کیا ہوتا. اصل مسئلہ جو ہے وہ روح کا، اور انسان کی روح انسان کے جسم کا ایک ایسا لازمہ ہے کہ آپ چاہ کر کے بھی اپنی روح سے جدائی اختیار نہیں کر سکتے. اور آپ کے لیے آپ کی روح کتنی معنی خیز ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی صورت میں اس کو جانے نہیں دے سکتے. لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ انسان یہ مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ مر جاتی ہے، یا پھر ہماری روح کے ساتھ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. اور
روح ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں. اب ہمیں عارضی چیزوں کو چھوڑ کر کے، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک ایسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا قیام مرنے کے بعد بھی رہے گا اور مرنے سے پہلے بھی رہے گا. لیکن انسان اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں پھرتا ہے، اور انسان کی ترقی کا سفر ہی اسی جسم کی بھوک سے شروع ہوا. آج ہم اور آپ کھیتوں میں جاتے ہیں تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پودا کاٹ لیا، کوئی بھی فصل کاٹ کے لے آئے؟ ہم نے جو پالک میں اور سبزیوں میں اور دوسرے گھاسوں میں جو تمیز کی، جو فرق کو سمجھا، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک راستہ ہے. جب ہمیں بھوک لگی اور انسان کھیتوں میں گیا، ہریالی کو کھایا، ایک ہریالی کو کھاتا ہے، ٹیسٹ نہیں ملتا، زبان پہ اثر نہیں ہوتا. ایک ہریالی کو کھاتا ہے تو وہ بیمار ہونے لگتا ہے. اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے تجربے کیے، اور اپنے تجربے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری ہریالی کو ہم نہیں کھا سکتے. کچھ ہریالیاں جانوروں کے لیے ہیں، کچھ ہمارے لیے ہیں. اور پھر جب اسے گوشت کھانے کی ضرورت پڑی تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے مگرمچھ کا، کچھوے کا، مچھلی کا، ہر جانور کا گوشت اس نے ٹیسٹ کیا، اور جب اس کے نتیجے سامنے آئے تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جسم کو یہ ساری چیزیں سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ہمارے جسم کو سب سے مناسب اگر کوئی ہے تو حلال گوشت ہے، اور وہ مخصوص جانوروں کا گوشت. انسان نے بڑی ترقی کی، اور ترقی کا راستہ انسان کے جسم اور اس کی پیٹ کی بھوک سے شروع ہوا، اور آج اسی کی بھوک پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اللہ عز و جل نے اس دنیا میں جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی معرفت کے لیے اس کے اندر معرفت کا نور ڈالا، عقل عطا فرمائی. اس عقل سے جو صالح انسان تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے جسم کی بھوک کو نہیں، اپنی روح کی غذا کے لیے ایکسپیریمنٹ شروع کروں گا. اس نے جب تلاش کیا، اور اس نے جب دورہ کیا، اور اس نے جب تجربے کیے تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس روح کی غذا کوئی ہے تو یاد الہی ہے، اس روح کی غذا کوئی ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اور اس روح کی جو طاقت پہنچانے والی چیز ہے وہ اللہ کی یاد میں لگے رہنا. تو اب وہ سمجھ گیا کہ روح جب پاکیزہ ہوگی، روح جب معطر ہوگی، جب روح طاقتور ہوگی تو انسان اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، قوت فیصلہ میں، جذبہ ارادت میں، ہر طریقے سے وہ اس انسان سے زیادہ مضبوط ہوگا جو انسان اپنے جسم کو مضبوط کرنے میں لگا. ایک بوڑھا آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے، اور نوجوان ہمت نہیں کر پاتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بوڑھے انسان کو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اعمال صالحہ کر لوں، نیک عمل کر لوں، تاکہ جب میری ملاقات رب کے حضور ہو جائے تو وہاں مجھے رسوا نہ ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، تو اس کی جو شہوانی قوتیں ہیں، جو ارادی قوتیں ہیں، وہ نوجوان کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہیں. اس کی نظر نوجوان کی نظر سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی فکر نوجوان کی فکر سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو جب نظر پاک ہوتی ہے، جب فکر پاک ہونے لگتی ہے، تو جسم کے اندر جو اس کا دل ہے اس کی سیاہی ختم ہونے لگتی ہے، وہ نور ایمان سے جگمگانے لگتا ہے، اس کی روح کو انرجی ملنے لگتی ہے. اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو وہ بی پی کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ الگ الگ بیماریوں کا مریض ہے، لیکن روزے دار ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، مسجد تک آتا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ میں اپنے بستر سے جدا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روح مکمل بیدار ہو چکی. لیکن ہم اور آپ
اپنے جسم کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں، علماء کرام دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور بیٹھ کر کے کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے پھر کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ میڈیکل سائنس والوں سے جا کر کے پوچھنا کہ اگر 1 گھنٹہ انسان مسلسل بولتا رہے اور ساؤنڈ کا ڈیسیبل 80 سے 90 تک پہنچ جائے تو اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ وہ جواب دے گا کہ اس کا کتنا لیٹر خون جل جائے گا۔ لیکن یہ علماء کرام کی روح ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو دھل لیتے ہیں، پھر کوئی طاقت، کوئی جسمانی اثر ان کی روح پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اور دین و دنیا میں وہ ترقی ہی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ 60 سال کا عام انسان اور 60 سال کا ایک عالم، آپ موازنہ کریے۔ 60 سال کے انسان کی عقل بچوں جیسی ہونے لگتی ہے، جبکہ عالم دین کو اللہ عز و جل سٹیانے سے بچا لیتا ہے۔ سٹیانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے بچوں جیسی ہو جائے، عجیب و غریب حرکت کرنے لگے، اسے اپنی نجاست کا خیال نہ آئے، اسے پردے کا خیال نہ ہو، اور اس کے حواس ہمیشہ چوکنا نہ رہے۔ عزیزان گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب چیزیں اپنے مقصد سے بھٹک جاتی ہیں تو وہاں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے روح کو غذا دینے کے لیے اس کی مناسب غذا کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے تو انسان کے جسم میں بھی فساد ہوتا ہے، روح میں بھی فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جب پیغمبران کو بھیجا اور اپنی معرفت کے لیے پیغمبر آئے اور پیغمبران نے جب تعلیم دی تو فرمایا ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انسان سمجھ گیا، انسان جان گیا کہ یہ سارے کائنات کو چلانے والا، اس پورے سسٹم کو ڈیل کرنے والا اور نظام عالم پر اپنی حکومت کرنے والا ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا طاقتور وہ قوی ہے، حاکم ہے، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم و خبیر ہے، جس کی طاقت کی آگے ساری چیزیں ہیچ ہے۔ انسان نے اس کی بارگاہ میں گردن جھکا دی، انسان نے گردن جھکا دی، لیکن جب اس کی پیٹ نے، جب اس کے جسم نے، جب اس کی روح نے اس کا ساتھ چھوڑا اور اس کے جسم نے اس کا ساتھ پکڑا تو اس نے دنیا میں آنے کے بعد دیکھا کہ ہر طرف رنگینیاں ہیں، تو اس کا جسم مائل ہونے لگا، عقل مائل ہونے لگی، تو پھر دھیرے دھیرے وہ یہ فیصلہ کرنے لگا کہ عبادت اپنی جگہ ہے لیکن ان سے لطف اٹھانا اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ ہے لیکن دنیا میں آرام اپنی جگہ ہے۔ انسان بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یقین جانیے جب اتنی ترقی کر گیا ایک وقت ایسا آیا کہ انسان نے کہا کہ یہ کائنات اپنے آپ بن گئی ہے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایک وقت ایسا آیا، نیچری فرقہ کیا ہے؟ نیچری فرقہ یہی تو کہتا ہے کہ نیچر جو ہے وہ اپنے آپ کریٹ ہو گیا ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس نے اس کو پیدا کیا۔ تو اب جسم کی بھوک نے، پیٹ کی طلب نے انسان کو اللہ کی ذات سے دور کر دیا، اس کی روح سیاہ ہو گئی اور پھر انسان ایک ایسے فساد کے راستے پر چلا گیا جہاں اس کے لیے تباہی مقدر ہے۔ آج کے زمانے میں جب اسلام سے ہم 1400 سال دور ہیں، آج آپ دیکھیے آج کا انسان پہلے کے انسانوں کو کوستا ہے، کہتا ہے پہلے کا انسان آدی مانو تھا، اس کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، اس کو کھانے کے آداب نہیں پتا تھے۔ آج ہم ایڈوانس ہیں، آج ہم نے ٹھنڈے پانی کے لیے فریج بنا لیا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے کولر کا انتظام کر لیا ہے، ویدر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اے سی بنا لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، گفتگو کے لیے خطوں کا زمانہ ختم کر کے ہم نے یہ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کا زمانہ شروع کر دیا ہے۔ انسان سوچتا ہے ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم بہت دور آ گئے ہیں، لیکن ذرا سوچئے مقصد انسانیت کیا ہے؟ مقصد انسانیت اللہ عز و جل نے یہ عبادت کو رکھا کہ انسان جب تک اللہ کی عبادت کرے گا تب تک انسان کا جسم صحیح اور سالم ہوگا، جب تک انسان اللہ
اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، دنیا انسانیت امن و سکون سے رہے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی عروج پر ہے اور تمام سائنسی ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن دنیا میں دیکھیے ایک طرف 1.1 بلین لوگ بھوک کا شکار ہیں، کہیں اکانومی ڈاؤن ہے، کہیں روزگار نہیں ہے، کہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہے، کہیں سماج کا تانا بانا بکھر چکا ہے۔ مجھے بتاؤ اس زمین پر رہنے والوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو انسانوں کا ہے۔ اگر اس زمین پر انسان محفوظ نہیں ہے، اس کا کھانا محفوظ نہیں ہے، اس کا رہنا محفوظ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا کیا کرو گے؟ سائنس کی ایجاد کا کیا کرو گے؟ نئی نئی مشینوں کا کیا کرو گے؟ جب پیٹ نہیں بھرے گا تو تم ڈاٹا کا کیا کرو گے؟ عزیزان گرامی، یہ سب بدامنیاں اس لیے آئی کہ انسان نے کالج تو بنا لیا، یونیورسٹی تو بنا لی، ایڈمنسٹریشن کے کالج تو کھول لیے، کورس تو بنا لیے، پالیسیاں بنا لی، گورنمنٹ کی ریفارمنگ کر لی، پالیسی بنا لی، بل پاس کرا لیا، ان کا امپلیمنٹ بھی کر دیا، لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ اس لیے نہیں نکلا کہ ان کے مقصد میں انسانیت کا فروغ نہیں ہے، ان کے مقصد میں یاد الہی نہیں ہے، ان کے مقصد میں عبادت نہیں ہے۔ اس لیے ان کا مقصد آج CCTV کیمرے ہیں، ہائی سرویلانس ہے، پھر بھی جرائم کیوں ہوتے ہیں، کرپشن کیوں ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ جب انسان اپنی طاقت کے ساتھ دنیا کی طاقت پر بھروسہ کر کے فطرت سے ٹکراتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ کیا کر لو گے جب سمندر پلٹ کر کے آ جائے گا؟ کیا کر لو گے جب آسمان پھٹ پڑے گا؟ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو تمہیں سیلاب سے بچا لے گی؟ کون سی وہ طاقت ہے جو تمہیں آگ برسنے سے بچا لے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے جب اسلام آیا اور اسلام نے اپنے پیغام کے ذریعے سارے انسانوں کے حقوق کا تحفظ ادا کیا، اور اسلام نے فرمایا لا فضیلۃ لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، سن لو وہ انسانیت کے نمبردارو، آج کے زمانے میں انسانی برادری کی بات کرنے والوں، چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹانے کی بات کرنے والوں، آج تم نئے نئے ریولیوشن کے نام پر آرگنائزیشن بنانے والوں، پیس کی اپیل کرنے والوں، پیغمبر کائنات نے 1400 سال پہلے کہا تھا کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں، کسی عربی کو عجمی پر نہیں، کسی عجمی کو عربی پر نہیں، کسی انسان پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ یہ پیغام آقا کریم نے 1400 سال پہلے دیا، اور اس زمانے میں، جبکہ اس زمانے کا حال کیا ہے آپ دیکھیے، ریپ، بلاکار، دشکرم، ہتیا، مرڈر، کرائم، کرپشن، چوری، یہ سب کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس نے کیا؟ ہم تو حکومت سے دور ہیں، ہم تو منسٹری سے دور ہیں، ہمارے لوگ تو عہدے پر نہیں بیٹھے۔ کیا کوئی عالم منسٹری میں بیٹھا ہے؟ کیا کیبنٹ میں کوئی مولانا بیٹھا ہے؟ کیا کسی حکومت میں عالم بیٹھے ہیں؟ کیا مدرسے کا پڑھا لکھا ایڈمنسٹریشن میں بیٹھا ہے؟ آخر یہ لوگ ہارورڈ سے پڑھ کر آنے والے، کیمبرج سے پڑھ کر آنے والے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آنے والے، ییل یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والے، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سماج میں کر کیا رہے ہیں؟ اتنی ٹیکنالوجی کے بعد ملک میں کر کیا رہے ہیں کہ ساری برائیاں پھیل رہی ہے؟ کیا تم نے عمر فاروق اعظم کا زمانہ نہیں دیکھا؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ نہیں دیکھا؟ ایک رات میں جب حضرت ابوبکر ایک عورت کا راستہ روک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں خاتون کہاں جا رہی ہو؟ خاتون کہتی ہے یا تو عمر مر چکا ہے یا تو تم عمر ہو، کیونکہ عمر کے رہتے ہوئے کسی آدمی میں ہمت نہیں ہے کہ راہ چلتی مہیلا کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ لا اینڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہاں سے سیکھ کے آئے تھے؟ کون سے کالج میں سیکھ کے آئے تھے؟ کوئی کورس نہیں کیا۔ آپ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے، اور آپ اس وقت خلیفہ تھے، مکہ تشریف لائے تھے اور جانے لگے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے آپ نے اپنے سواری کو وہاں روک دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ
یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. وہ 5 اونٹ تھے, ایک کو لائن پہ لگاتا تو دوسرا لائن سے ہٹ جاتا تھا. آج حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں میرے اور تیرے درمیان کوئی شخص نہیں ہے جو مجھ پر حاکم ہو جائے. آج میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بدامنی سے بچا لے. اور حضرت عمر فرماتے تھے دریائے فرات پر کوئی کتا پیاسا مر جائے تو اس کی بھی ذمہ داری عمر کی ہے. عزیزان گرامی, یہ بادشاہ ہوتا ہے, یہ شہنشاہ ہوتا ہے, یہ حاکم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن آج حال کیا ہے؟ وہی بات ہے, نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے اے ساقی, اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. چور چکے کو, ڈاکو بدماش کو, گنڈے موالی کو حکومت میں بیٹھاتے ہو, ان پڑھ جاہل کو حکومت میں بیٹھاتے ہو. وہ کیا بھلا کرے گا, وہ کیا بھلائی کرے گا؟ ایسے آدمی کو جس کو آخرت کا خوف نہیں ہے, جس کا دین کوئی دین نہیں ہے, جس کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے, اب وہ صاحب ایمان پر حکومت کر رہا ہے, اب وہ ایمان والوں پر حکومت کر رہا ہے, اب وہ جنتیوں کو پر حکومت کر رہا ہے, اب محمد عربی کے غلاموں پر وہ حکومت کر رہا ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح, تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری حمیت کہاں چلی گئی؟ تمہارا جذبہ کہاں چلا گیا؟ تمہارا وقار کہاں چلا گیا؟ تمہاری سلطنتیں کہاں چلی گئی؟ تمہارے سلاطین کہاں چلے گئے؟ وہ مجاہدین کہاں چلے گئے؟ عزیزان گرامی, وہ کیا کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہ اے آب رود گنگا, وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور عزیزان گرامی, وہ مجاہدین اسلام تھے, سر بکف لڑتے تھے. اور وہ ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا, کوہ میں لڑتے کبھی دریاؤں میں, بھی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجزی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت عقبہ ابن نافع جب افریقہ کی فتح پر نکلے, خشکی ختم ہو گئی اور دریا آ گیا, اور دریا میں جب گھوڑا ڈالا تو یہاں تک گھوڑے کے پانی آ گیا. حضرت عقبہ ابن نافع نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, عرض کرنے لگے, اللہ ہم نے تیرے راستے میں خشکی تو خشکی ہے, دریاؤں کو بھی نہیں چھوڑا ہے, ہم نے ہر جگہ تیرا پیغام لیا ہے. عزیزان گرامی, ذرا سوچئے, وہ صحابہ, وہ مقدس جماعت جنہوں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی, کسی اسکول میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, جنگ بھی کی, اور جنگ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں عظیم الشان گورننس کر کے دکھایا, اور لوگوں میں ثابت کیا کہ کیسے عدل و انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے, کیسے گورننس چلائی جانی چاہیے, کیسے لوگوں کے درمیان ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. صحابہ کرام نے بتایا. کون جانتا تھا کہ یہ چرواہے, یہ عرب کے رہنے والے جن کا کوئی نظام نہیں ہے, جن کی کوئی ملت نہیں ہے, جن کا کوئی جھنڈا نہیں ہے, یہ اٹھیں گے اور عالم پہ چھا جائیں گے. کس نے ذرے کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطرے کو اٹھایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے, چوٹی کی ہمالیہ سے نمسکار کرے ہے. عزیزان گرامی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وجود پاک سے پوری دنیا میں انسانیت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا لاکھ پالیسیاں بناتی رہے, دنیا لاکھ قانون لاتی رہے, یا یونیسکو والے بیٹھ کر لاکھ میٹنگ کرتے رہے, انسانیت میں وہ امن قائم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. پیس کے نام پر, ٹیرر اٹیک کے نام پر, اور شانتی دودت بننے کے نام پر بڑی بڑی طاقتیں دنیا کے کمزور ملکوں کو کھا رہی ہیں. کیا ہے یہ ترقی کی بات کرنے والوں؟ تمہارے اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے, تمہارے کالجوں سے پڑھ کر لوگ آتے ہیں. کیسا نظام تم بناتے ہو کہ جہاں امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. آزادی کے 70 سالوں میں آج بھی اگر پیٹ بھرنا ہمارا مقصد ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکے. شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ, ہندوستان کا وہ پٹھان بادشاہ, 5 سال کی مدت میں 55 برس کی چھاپ چھوڑ دے والا, جس نے جی ٹی روڈ بنوائی اور پورے ہندوستان کا جغرافیہ بدل دیا. سلطان علاؤ الدین خلجی, جب چنگیزیوں کا فتنہ اٹھا, اور چنگیزی جہاں جاتے تھے سارا کا سارا ملک کھا جاتے تھے. وہ حکومت کرنے نہیں آتے تھے, وہ شہروں کو تباہ کرنے آتے تھے. جنگلی قوم تھے, حکومت نہیں کرتے تھے, گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے, اور بہت ہی ظالم و جابر ہوتے تھے. ہندوستان کی سرحد پر علاؤ الدین خلجی نے کھڑے ہو کر کے چنگیزیوں کے فتنوں کا مقابلہ کیا اور ہندوستان میں گھسنے نہیں دیا.
یہ مرہون منت ہے ہندوستان. عزیزان گرامی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے اور سنہرے پنے پلٹیے اور پیچھے جائیے کہ آپ کی وہ قوم ہے جس نے اسپین میں علوم ایجاد کیے، جس نے پرتگال میں علوم ایجاد کیے، جس نے شام اور عراق میں عظیم الشان کالجز بنائے، جس نے بغداد میں علم کا گہوارہ بنایا، لائبریریاں بنائی، ریسرچ سینٹر بنائے. پھر بعد میں ترکی حکومتوں میں مسلمانوں نے کتنے عظیم الشان کام کیے، ڈیم بنوائے، باندھ بنوائے اور الگ الگ نہریں بنوائی. یہ سب کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا. اور آج اگر کوئی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تم نے کیا کیا ہے، تم یہ قوم ہو، عزیزان گرامی ان سے پوچھا جائے آرکیٹیکچر کہاں سے آیا اور یہ عمارت بنانے کی کلا کہاں سے آئی؟ عدالت لفظ کون سا ہے؟ عربی زبان کا ہے. مقدمہ لفظ کیا ہے؟ عربی زبان کا ہے. وکیل کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. پتہ یہ چلا یہ جوڈیشری سسٹم، لا اینڈ آرڈر کا سسٹم، پولیس کا سسٹم، آرمی میں چھٹی لینے کا سسٹم یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دیا. تو ہم لوگ تو پڑھتے نہیں، بس اپنی زبو حالی پہ رونا، اپنے لیے کانفیڈنس نہ لانا اور اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھنا، یہ غیروں کو موقع دینا ہے. وہ زبان اٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کی اچھائیاں نہ چھپانے سے چھپتی ہیں، نہ ان کی برائیاں چھپانے سے چھپتی ہیں. 1400 سال ہو گئے مانو ادھیکار کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے آج بھی اس چیز کو سنشچت نہیں کر پائے ہیں کہ بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی ایک ساتھ بیٹھ سکے. لیکن الحمدللہ ہماری یہ حالت ہو جانے کے باوجود دنیا کی کسی مسجد میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی پہلے صف میں غلام بیٹھا ہو تو بادشاہ کر کے اس کو اٹھا دے. یہ اسلامی نظام ہے. اور نظام آیا کہاں سے؟ اللہ عز و جل نے اپنی معرفت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں نے جب پیغام سنایا اور جن انسانوں نے ان کو قبول کیا تو اپنی روح کے مقصد کو وہ پہنچ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جو انسان اللہ کی معرفت میں اس کے دین کے احکام پر اور اس کی دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کو اتنا انعام سے نواز دیتا ہے، گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر دوسرے ملکوں میں اس کی شہرت کو پہنچا دیتا ہے. وہ چلتا ہے تو اس کے دم قدم سے آبادیاں ہل جاتی ہیں، وہ آتا ہے تو ایمان کا تحفظ کر دیتا ہے، وہ بولتا ہے تو عقائد میں پختگی لاتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو باطل طاقتوں کو پسینہ آتا ہے، اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے دل کھل اٹھتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ خالد ابن ولید کون ہے؟ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کون ہے؟ رافع بن عمر الطائی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت ابو حنیفہ کون ہے؟ حضرت امام شافعی کون ہے؟ غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ عزیزان گرامی ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ لیکن رشتہ ایسا ہے کہ اپنے رشتوں کو ہم قربان کر دیں، اپنے آپ کو قربان کر دے. اس لیے نہیں کہ یہ دین ہے، اس لیے کہ یہ دین کے سپاہی ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کا وہ کام کیا ہے. آج جگہ جگہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جب ان کی تعریف کی ہے اور دین کے پاسبان کی تعریف میں قصائد لکھے ہیں اور نبی کی نعتیں لکھی ہیں، عشقیہ شاعری کی ہے، تحفظ کے اور عقائد کا تحفظ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت سارے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی. اس محبت میں ہم بھی کہنے لگے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور جب اعلیٰ حضرت کا تعارف صدر الشریعہ نے کرایا ہے تو ہم نے کہا میرے امجد علی میرے بزم سنن یعنی صدر شریعت پہ لاکھوں سلام. اور ان کا تعارف جب ان کے بعد والوں نے کرایا ہے تو ہم نے کہا ہے جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اور جب انہیں قادر کا تعارف بعد کے لوگوں نے کرایا ہے تو ہم نے لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے، یہ میرا ایک شعر ہے، میں نے یہاں آنے کے بعد لکھا کہ مرد باطل شکن
مرد باطل شکن شان اہل دکن یعنی شہباز ملت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، ایک ایک عالم، ایک ایک بزرگ نے جگہ جگہ جا کر کے آبادیاں نہیں تھی، اتنی سواریاں نہیں تھی، دین کا جو کام کیا، کہیں کوئی بزرگ آرام فرما ہے، کہیں کوئی بزرگ آرام فرما ہے۔ تاریخ پلٹیں گے دیکھیں گے کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی ترمز سے آیا ہے، کوئی لبنان سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دین کی پاسداری کے لیے آئے، اور آپ ذرا دیکھو آئے تو اس شان سے آئے کہ اپنے آپ کو لٹا دیا۔ تو زمانے نے دیکھا کہ آج تک ان کی نسلیں کھا رہی ہیں، زمانے نے دیکھا آج تک ان کی نسلوں میں غربت نہیں آئی۔ آپ سوچتے ہو دین کا کام کرنے سے پیسہ نہیں ملتا؟ نسلیں کیا کھائیں گی، بچے کیا کھائیں گے؟ عزیزان گرامی، تم دین کی فکر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بزرگان دین کی کیا شان ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن آج کسی کو 600 سال ہوئے، 800 سال ہوئے، 1000 سال ہوئے، لیکن ان کی نسلیں آپ سے زیادہ کما رہی ہیں، آپ سے زیادہ عزت کما رہی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی دولت پائی ہے، اس لیے کہ ان کے باپ کی دعائیں ان کو لگ گئی۔ تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، جیسے روح کو انسان غذا پہنچاتا ہے، جسم کو غذا پہنچاتا ہے، ایسے ہی روح کو بھی غذا پہنچانا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روح کمزور ہو جاتی ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موٹا توانا تندرست آدمی جو دیکھنے میں نہایت لحیم و شہید ہے، اس کو روزے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کی روح مر چکی۔ تو روح کو زندہ کرنے کے لیے بزرگان دین نے سب سے زبردست وظیفہ بتایا، وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ آپ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب جب اللہ نے یہ فرما دیا تو اس کے احکام، اس کے قوانین، اس کے مسائل اور اس کی ساری چھوری سب کے سب برحق ہے، اور کسی کو اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ اللہ کا پسندیدہ دین، اور جب اللہ کو پسند ہے تو آپ کی پسند اور ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب انسان ذرا غور کرے، آپ مسائل شرعیہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو پڑھیں۔ آپ پیدا ہوئے، ولادت کے مسائل، دودھ پینا ہوا، رضاعت کے مسائل، کھانا کھانا ہوا، کتاب العطمہ، کتاب الاشربہ، بڑے ہوئے، بلوغت کے مسائل، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، پانی پینا ہوا، پینے کے مسائل، ہر چیز کا مسئلہ کلام پاک میں اور اس کی تشریحات میں موجود ہے۔ اور سنو، اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ، ای ایم آئی کا مسئلہ، قسط کا مسئلہ، لون کا مسئلہ، رہن کا مسئلہ، بیع سلم کا مسئلہ اور سونے زیورات کا مسئلہ سب قرآن میں موجود۔ وراثت کا مسئلہ آپ پڑھتے جائیے اور آپ سوال کرتے جائیے، اسلام اس کا جواب دیتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج تو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، قرآن میں کیسے مل سکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے، قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج ہمارے طلبہ کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، چاند اور سورج نہیں گھومتے ہیں۔ قرآن نے بہت پہلے فرما دیا کہ فرمایا کہ زمین اپنی جگہ نہیں گھومتی بلکہ چاند اور سورج گھومتے۔ اب اس پر ہمارے کالج والے بچے کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں نے بس سنی سنائی باتیں کر دی۔ ایک تو بحیثیت مسلمان آپ کے لیے بنا دلیل کے قرآن کو ماننا لازم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس والوں نے دیکھ کر کے بتایا۔ اور دوسری بات، یہیں پر میں خدمات کا ذکر کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی مقامع الحدید علی خد المنطق الجدید، اور اس کتاب میں قرآنی آیات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی ہے، ہرگز نہیں گھومتی،
چلیے ٹھیک ہے، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، تو ہم نے تو مان لیا کہ زمین نہیں گھومتی ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے کیا دلیل؟ اب اس کی دلیل سنو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک دوسری کتاب لکھی، فوز مبین در رد حرکت زمین، اور اس کتاب میں عقلی دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے بچوں پر، سائنس نے ایک چیز بتا دی اس پر اتنا اڑ جاتے ہیں کہ عالموں کو غلط کہتے ہیں۔ اور خود سائنس میں آئنسٹائن نے کہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی، زمین گھومتی ہے، اور آئنسٹائن کے اتباع میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے 100 آتھر اگینسٹ کر کے کچھ کتاب ہے انگریزی میں، جرمنی کے کم سے کم 100 سے زیادہ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی۔ ارے بھائی وہ اختلافی مسئلہ ہے، سائنس والوں کے یہاں بھی اختلاف ہے اس چیز میں، اور قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی، اور ہمارا نوجوان آئنسٹائن کی اتباع کر رہا ہے اور کہتا کیا ہے، ہم لاجک پہ بات کریں گے۔ کس پہ؟ لاجک سے بات کریں گے، خالی سنی سنائی نہیں۔ اور یہی آدمی، ایک ہال ہے وہاں سیمینار چل رہا ہے، سب پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خالی لاجک سے بات کریں گے، عقل سے بات کریں گے، لکھی لکھائی سنی سنائی کو نہیں مانیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں بم پھٹے گا اور یہ سب اڑ جائے گا۔ سارے لوگ اٹھ کر کے خالی کر دیتے ہیں کمرہ۔ کیوں بھائی؟ اس سے پوچھو لاجک، کیوں خالی کرتے ہو؟ اس سے لاجک پوچھو نا، بم آیا کہاں سے، رکھا کس نے، کتنے بجے رکھا، تم نے کب دیکھا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ عزیزان گرامی، جب اپنی بات آتی ہے تو انسان کیسے کیسے مسائل نکال لیتا ہے، اور جب شریعت کی بات آتی ہے تو معذور ہو جاتا ہے، کہتا ہے لاجک چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور اسلام سے زیادہ لاجک کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں، متون اٹھائیں اور مدبل کتابیں اٹھائیں، شریعت کے ایک ایک مسئلے پر علماء نے اتنی تشریحیں لکھ دی ہیں کہ لکھنے والا لکھ چکا، پڑھنے والے کے اندر ہمت نہیں ہے کتنا پڑھ سکے۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ اوس جند کی جیل میں قید ہو گئے، اور وہ قید ایسی نہیں تھی کہ جیسے جیل، بلکہ اس زمانے کی جو جیل تھی وہ گہرے کنویں کی طرح ہوتی تھی۔ گڑھے میں آدمی کو رکھ دیا اور اس کے اوپر سے سیل لگا دی، لوہا رکھ دیا، جالی رکھ دی۔ لیکن امام شمس الائمہ، ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد ان کے کنویں کے آس پاس جمع ہونے لگے، اور آپ نیچے سے بولتے جاتے تھے اور اوپر لوگ لکھتے جاتے تھے۔ ایک کتاب المبسوط تیار ہو گئی، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں قصہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، اپنی آپ بیتی نہیں ہے، بلکہ فقہ اسلامی پر وہ ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ دیکھو مبسوط میں کیا لکھا ہوا ہے، چل کے دیکھا جائے۔ اور مبسوط کا حوالہ جن کتابوں میں مذکور ہے ان کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے علماء بزرگان دین نے وہ شاندار خدمات انجام دی ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ میں کہہ دینا مسلمانوں کو کچھ نہیں آتا، یہ جو ان پڑھ ہیں وہ ہم کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھتے ہیں۔ ارے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں۔ تم نے ابھی حجت الاسلام کو نہیں دیکھا، تم نے مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، صدر الشریعہ کو نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، تم نے خواجہ اجمیری کو نہیں دیکھا، تم نے وارث پاک کو نہیں دیکھا، تم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، تم نے امام جنید بغدادی کو نہیں دیکھا، تم نے امام اعظم کو نہیں دیکھا۔ اگر تم حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیتے، تم حسنین کریمین کو دیکھ لیتے، تم مولا علی کو دیکھ لیتے، تم ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے، تو تم سمجھ جاتے یہ تو حق ہے کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں جب شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ذرا سوچو، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں جہاں ہوتے ہیں، چاہے قبر کے اندر آرام کرے یا قبر کے اوپر آرام کرے، پوری دنیا اپنی عقیدت کا سر جھکاتی ہے۔ تو سرور کونین کا کیا حال ہوگا، آقا کریم کی کیا شان ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ دیوبندی نے اعتراض کیا کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں؟
نبی مختار ہے کہ نہیں، نبی کو جانکاری ہے کہ نہیں، پیٹھ پیچھے کا علم ہے کہ نہیں؟ تو علماء نے تمام دلیلیں دے دی، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، دیکھ لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں کائنات کی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ چلیے حدیث میں ہے، لیکن قربان جائیے محمد عربی کے غلام پر کہ ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ دلیلیں تو دی ہیں، عمل سے بتا دیا کہ اس کے غلام کو جب یہ علم حاصل ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک آدمی انگریز وہ اسلام قبول کیا اور اس نے اسلام تبلیغیوں کے ہاتھ پر قبول کیا پاکستان میں۔ تو اب یہ لوگ ایک انگریز اسلام قبول کر لیا کر کے گاڑی میں بٹھا کر اس کو گھمانے لگے، یعنی اپنی واہواہی کے لیے گھمانے لگے۔ تو وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ ایک بات بتائیے، قرآن شریف میں نے پڑھا اور اس میں ایک چیز میں نے پڑھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ کون مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے دے گا؟ تو ایک جنات نے بولا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا، ٹھیک، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک اس میں سے حضرت آصف تھے، وہ وزیر تھے اور انسان تھے، جنات نہیں تھے۔ قرآن میں رد دیکھیے کیسا ہے۔ جنات نے جب کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے تخت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ تخت کہاں ہے؟ سبا میں ہے، یمن میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے ملک میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اور جلدی چاہیے۔ حضرت آصف جو انسان ہیں وہ کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے، میں پلک جھپکنے کی دیری میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ اب ذرا سوچو، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک جنات نہیں بلکہ انسان نے پلک جھپکنے کی دیری میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے درباری کی طاقت، ان کے درباری کی یہ طاقت، تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی؟ اور جب سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سید الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اب وہ جو انگریز تھا وہ پوچھتا ہے ان سے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، قرآن میں تو لکھا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیری میں وہ تخت آ گیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہو نہیں سکتا، یہ مشاہدے میں نہیں ہے۔ اب وہ پھرتا رہا تو اس کا گزر شہنشاہ ایشیا اور عظیم الشان دربار داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں خواجہ اجمیری نے کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما، اتنی عظیم الشان شخصیت جہاں خواجہ اجمیری نے بھی چلہ کیا۔ سوچئے ان کی بارگاہ سے گزرا تو وہاں دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، زائرین آ رہے ہیں، مزار بنا ہوا ہے، تو کہنے لگا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگا شرک ہے، چلو آگے چلو، چھوڑو، کہ نہیں رکتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، ذرا دیکھیں۔ گیا اور اسے آستانے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھے شخص ملے، پوچھا اس سے کیا لوگے، چائے پانی کچھ لوگے کہ نہیں؟ کہاں چائے لیں گے۔ اچھا، انہوں نے چائے ایسے اشارہ کیا اور چائے حاضر ہو گئی اور آپ نے کہا لو پی لو۔ انگریز بے ہوش ہو گئے، اس لیے بے ہوش نہیں ہوا کہ وہ چائے فوراً آ گئی تھی۔ جب ہوش آیا اس سے پوچھا گیا بے کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی کوئی بوڑھا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہنے لگے کہ کوئی بوڑھا یہاں نہیں ہے۔ کہا اس شخص نے مجھ سے کہا چائے لا پینا ہے، میں نے کہا ہاں۔ تو جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو چائے آ گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ پیالی موجود تھی جو میرے گھر لندن میں موجود ہے۔ اس کو دلیل مل گئی کہ محمد عربی کے غلام کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پاکستان لاہور میں بیٹھ کر کے لندن میں پیالی کو منگا کر حاضر کر دیتا ہے۔
تو اب اس کو کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث کا ترجمہ نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ دیکھو یہ قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، ہمارے بزرگان دین کے مقدس چہرے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیں اور ان کے عمل کا مشاہدہ کریں۔ کسی میدان میں دعوت مباہلہ ہو، دعوت مناظرہ ہو، کیا کبھی کوئی باتیں طاقتیں علماء کرام کے سامنے ٹک پائی ہیں؟ کبھی نہیں ٹک پائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا دور ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کے شہر حرہ کی طرف بڑھے، اور وہاں قلعہ دار عبد المسیح تھا۔ عبد المسیح تھا، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، اور جب جنگ ہوئی، محاصرہ ہوا، قلعے کے لوگ تنگ آ گئے، یہ ہوا کہ اب صلح کی جائے۔ قلعے کا سردار باہر آیا، کہا سردار سے ملنا۔ حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے، اور قلعے دار کی چیکنگ ہوئی، کہیں ہتھیار تو نہیں چھپایا اس نے، کہیں حملہ کر دے، خنجر کو پودے۔ تو اب جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے پاس زہر کی ایک ڈبی تھی۔ حضرت خالد نے فرمایا یہ کس لیے ہے؟ تو قلعہ دار عبد المسیح نے کہا 100 سال کا ہو چکا ہوں، نوشیروان کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی قوم کی ذلت نہیں دیکھ سکتا، اگر تم لوگ ہم پر حملہ کر کے غالب آ جاتے تو میں یہ زہر کھا کر کے مر جاتا، اپنی قوم کی ذلت نہیں دیکھتا۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ارے موت تو جب آئے گی جب اللہ دے گا، زہر کھانے سے کوئی تھوڑی مرتا ہے۔ بسم اللہ پڑھا اور زہر کھا لیا۔ ایک قلعے پر حضرت شرحبیل ابن حسنہ کاتب وحی ہے، تشریف لے گئے۔ وہاں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اشارہ کرنے تو جنگ جیت جائے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل، اور اشارہ کیا، قلعہ زمین میں دھس گیا، قلعہ زمین میں دھس گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، اب سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا اختیار ہے، اتنی دولت ہے، اتنی معرفت ہے، تو پھر جنگیں کیوں کی گئی؟ یہ مشقت کیوں اٹھائی گئی؟ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی گئی؟ عزیزان گرامی، آج کا انسان یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو کر لیے، ہم کیسے کریں گے؟ اسی لیے آقا کریم نے غزوہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ مقرر کہنے والا کہتا ہے کہ آقا کریم نے بھوک کو برداشت کر لیا۔ عزیزان گرامی، وہ کیا کہتا ہے خطیب کہتا ہے کہ میرے نبی چاہیں تو جنت سے کھانا نازل ہو جائے۔ بے شک بے شک، لیکن میں کیا کہتا ہوں ذرا یہ بھی سن لو۔ آسمان کو، عرش کو، کرسی کو، زمین کو تھامنے والے فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اور فرشتے کھاتے پیتے بھی نہیں، ان کو کھانے پینے کی بھی حاجت، اور لاکھوں ہزاروں سال سے ایسے لیے کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب فرشتے کے اندر یہ طاقت ہے، میرے آقا کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ میرے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی اللہ نے، کھانے سے بے نیاز کر دیا۔ یہ اچھی بات ہے، نبی جنت کا کھانا کیا چاہے تو جنت آ جائے، اور وہ نبی جہاں ہو وہ خود ہی جنت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جنت جس میں نیکوں کی جماعت اترے گی، برات اترے گی، وہ جنت تو میرے نبی کا نچھاور کا صدقہ۔ تو اب ذرا سوچئے، صحابہ نے، تابعین نے، ایک طرف جنگوں کا دور ہے، دوسری طرف علوم کا دور ہے، کتابیں لکھنے کا دور ہے۔ دنیا کو لکھنے پڑھنے کا مزاج کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا۔ اسلام نے یہ پیغام دیا اگر تم مسلمان ہو تو کم سے کم ایک زبان لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے۔ بغیر علم کے نماز نہیں ہے، بغیر علم کے طہارت نہیں ہے، بغیر علم کے کیلکولیٹر نہیں سمجھو گے تو زکات نہیں نکال پاؤ گے۔ اب بتاؤ، اسلام مکمل سمویدھان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دستور حیات ہے کہ نہیں ہے؟ کسی انسان سے جا کر کے پوچھو اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو ایک مسئلہ بتا دو، تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 1 بیوی ہے، وراثت کیسے بٹے گی؟ اور یہ وراثت تم اپنے مذہب کی کتابوں کے اعتبار سے بتاؤ۔ کس کے اعتبار سے؟ اپنے مذہبی کتاب کے اعتبار سے بتانا، نہیں بتا پائے گا، نہیں بتا پائے گا۔ اور ہمارے یہاں
کتاب میں تو موجود ہے، اور کیوں ہے یہ بھی موجود ہے، سارا پروسیس، سارا ڈھانچہ، فارمولا سب موجود ہے۔ حرام ہے تو کیوں ہے، حرام ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے تو کیوں ہے، اور واجب ہونے کی کیا علت ہے، اس کا ٹکراؤ دوسرے قانون سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ مکروہ ہے تحریمی ہے اور یہ حرام ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے ہم یہ فرق کر دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے تحریمی ہے، یہ حرام ہے۔ دونوں چیزیں جبکہ نہیں کھا سکتے، ناجائز بھی نہیں کھا سکتے، مکروہ تحریمی بھی نہیں کر سکتے اور حرام بھی نہیں کر سکتے، تو تینوں کو ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ تینوں میں فرق کیا ہے اور اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، اسلام نے مکمل پھیلا دیا۔ ایک ایک مسئلہ کہاں سے لیا گیا اور لینے کا پروسیس کیا ہے وہ سب موجود ہے۔ قیاس سے لیا گیا ہے، اجماع سے لیا گیا، کتاب سے لیا گیا، سنت سے لیا گیا، اور لیا گیا تو کون سی حدیث سے لیا گیا، کون سی آیت سے لیا گیا، اور لینے کا پروسیس کیا تھا، حرام کے زمرے میں ہے، ناجائز کے زمرے میں ہے، مکروہ تحریمی کے زمرے میں ہے، خلاف اولا کے زمرے میں ہے، حدیث سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، سب لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی وہ سارے قانون ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے بوجھ بن جائیں، بلکہ آپ کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ معذور ہو، بیمار ہو، روزے کی قضا کر لو، مت رہو روزے، اسلام نہیں کہتا۔ کسی نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کلمہ کفر بکو، اسلام کہتا ہے اگر تم نے کلمہ کفر کہہ دیا تمہارا دل حالت ایمان پر ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے اگر تم بھوک سے مر رہے ہو اور جان جانے کا خطرہ ہے اور صرف شراب موجود ہے تم پی سکتے ہو، اسلام تمہاری جان سے زیادہ تمہیں قیمتی رکھتا ہے۔ آپ کی جان اور آپ کے اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا آپ کا رب ہے، تو اس نے جو قانون دیا، اس نے جو دستور دیا اس کو مانیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ مولویوں کے چوچلے ہیں، یہ علماء کا بتایا ہوا دین ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کیسی قوم تھی، حیرت ہوگی آپ کو۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام کے۔ جب فرعونیوں نے ظلم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا، اب دیکھیے پیچھے لشکر کھڑا ہے فرعون کا، جان ایک دم حلق میں ہے۔ بنی اسرائیل کیا کہہ رہے معلوم ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ سامنے دریا نے راستہ دے دیا، 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، دریا نے راستہ دے دیا، اتنا معجزہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کیا بولے، اور ہم کو ایک ڈاؤٹ ہے، کیا کہ اگر ہم اس راستے سے جائیں گے گیٹ نمبر 9 سے، تو گیٹ نمبر 7 سے جو ہمارا رشتہ دار جا رہا ہے ہم کو کیسے پتا لگے کہ وہ سیف پہنچ گیا؟ یہ عین جنگ کی حالت ہے، لشکر لے کے فرعون پیچھے کھڑا ہے، معجزہ دیکھ لیا، ایمان کتنا ڈاما ڈول ہے۔ کیا پوچھا انہوں نے کہ اگر ہم 9 نمبر گیٹ سے جائیں گے تو 7 نمبر 8 نمبر 6 نمبر سے جو ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم کو کیسے یقین آئے گا کہ وہ بھی صحیح سے چل رہے ہیں راستے میں، ڈوبے تو نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان راستوں میں کھڑکیاں بن گئی، مرر، وہ گزر رہے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ گزر رہے، اتنی فیسلٹی۔ اچھا، دریا پار ہو گئے، ایک میدان میں پہنچے، پیاس لگ گئی، کہا موسیٰ علیہ السلام پیاس لگی ہے، اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، پتھر پہ لاٹھی ماری، پانی جاری ہو گیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جاری ہو گئے۔ یہ معجزہ بھی آنکھوں سے دیکھا، پانی لوگوں نے پیا۔ اب چلنے کی باری ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، حضرت ایسا اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر غائب ہو گیا تو ہم پانی میں کیا پیئیں گے۔ حالانکہ یہ کرامت، یہ معجزہ لاٹھی کا ہے، پتھر کا نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ۔ اچھا، پھر گئے، کہا کہ بھوک لگی ہے، دعا کی، من اور سلوہ نازل ہوا، کھانا
جنت سے نازل ہوا. کہاں ہیں وہ لوگ جو ریسٹورینٹ میں جا کر کے فوٹو کھچا کھچا کے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت ترقی کر گئے. اس دنیا نے چاندی اور تانبے کے شہر بھی دیکھے ہیں اور اس دنیا نے جنت کا کھانا بھی کھا کے دیکھ لیا ہے. تم سے ایڈوانس بلڈنگیں قوم عاد و سمود نے بنا کر کے رکھ دی ہیں, ان کے آثار موجود ہے, جا کے دیکھ لو. جس زمانے میں چاقو کی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی, چاقو کی بھی کوئی شکل نہیں تھی, بڑے بڑے اوزار پتھر کاٹنے کے کہاں سے لائے ہوں گے. وہ غزہ کا پیرامڈ موجود ہے, مصر کے اہرام موجود ہیں. اتنی اونچائی پر اتنے بھاری بھرکم پتھر پہنچے تو کیسے پہنچے؟ تعجب ہوتا ہے, تعجب ہوتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس تھے, ساری ٹیکنالوجی ہم سے پہلے گزر چکی. تو اب من سلوہ نازل ہوا. جب من سلوہ نازل ہوا تو کہنے لگے ایسا ہے ہمارا پیٹ بھر گیا ہے, من نہیں ہوتا. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا, نہیں, اس کے بعد ہے قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. صاف صاف قرآن میں لکھا ہے, میں کہانی نہیں بتا رہا. قرآن میں لکھا کہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین سے نکلا ہوا سبزہ, دال, ارہر, مسور, پالک, ساگ, یہ سب کھانا چاہتے ہیں. انسان کتنا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بہت جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان بہت ناشکرا ہے. جنت سے کھانا نازل ہوا, کہہ رہا مزہ نہیں آ رہا ہے. اب چلیے ٹھیک ہے, من اور سلوہ ختم ہو گیا. جب جالوت سے لڑنے کی بات آئی, اب اس ظالم بادشاہ سے لڑنے کی بات آئی نہیں, اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جہاد کرنا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا انہوں نے معلوم, آپ اور آپ کا رب جائیے لڑیے, ہم اس سے بے خبر, ہم لڑائی نہیں کریں. یہ وہ قوم ہے جس قوم کو اللہ نے سمندر میں راستہ دیا اور آسمان سے کھانا اتارا, سارے نافرمان ہو گئے. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کسی قوم کا ہے تو بنی اسرائیل ہے. لیکن یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت ہے. عزیزان گرامی, جنگ خندق ہے جب سارا عرب مدینہ شریف کے گھیراؤ کے لیے آ گیا اور محاصرے کی صورت ہو گئی, لوگ قید میں ہو گئے. عزیزان گرامی, سخت محاصرہ ہو گیا, کھانے کا اسٹاک ختم ہو گیا, ایک کھجور پر گزارا ہونے لگا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب عرب کی افواج اپنے لشکر کو اٹھا کر کے واپس جانے لگی, جب واپس جانے لگی تو صحابہ نے سوچا اب تو جنگ ختم ہو گئی. اور اس بیچ میں جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے سازش کی. وہ لوگ محاصرے کے درمیان عرب کی دوسری قوموں سے سازش کر رہے تھے کہ ہم آپ کو راستہ دیں گے, آپ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں. جبکہ یہودیوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا سرکار کا کہ ابھی ہم کو آپس میں نہیں لڑنا, ابھی کوئی جنگ نہیں ہوگی, تم سکون سے رہو گے تو سکون سے رہنے دیں گے. یہودیوں نے کہا تو ٹھیک ہے. در پردہ سازش کرنے لگے. جب سازش کرنے لگے اور محاصرہ اٹھا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کوئی صحابی اپنا ہتھیار نہ اتارے, جنگ کے لباس نہ اتارے, سب کے سب بنو قریظہ کی طرف چلو. بنو قریظہ یہودیوں کی بستی, سب وہاں چلو. عزیزان گرامی, کسی صحابی نے یہی نہیں کہا یا رسول اللہ اتنا سخت محاصرہ تھا اور محاصرے سے پہلے ہم نے مدینہ کے چاروں طرف جو خندق کھودی تھی اس میں کتنی محنت کی ہے, صحیح سے کھانا نہیں کھایا, سکون سے گھر میں نہیں بیٹھے. یا رسول اللہ جسم تھک چکا ہے, ہم چکنا چور ہیں, ایک وقت کا کھانا تو کھا لیں. کسی صحابی نے نہیں کہا, سب کے سب جانے لگے. جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنا انعام کیا تھا, تب بھی ان کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے, ہم نہیں لڑیں گے. ایک آپ کی قوم ہے, بھوکی ہے, پیاسی ہے, کتنے دن سے محاصرے میں ہے, لیکن سب کے سب آپ کی اتباع میں چلے گئے. عزیزان گرامی, صحابہ کا یہ وہ جذبہ تھا جس کی بدولت قرآن مجید میں آیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی ہو گیا. بتائیے, اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. عزیزان ملت, ایک امت, ایک قرآن,
اور ایک رسول اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی. زمانے نے دیکھا کہ ان کی نسلیں نہیں بلکہ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی قیصر و کسریٰ کے خزانے کے مالک ہوئے. اسلام کا کام کیا وہ دولت آ گئی, اور دولت آئی بھی تو کیسی آئی, جتنا آتا اتنا صدقہ ہو جاتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب گورنر مقرر کرتے تھے, اسلام بہت پھیل گیا تھا قلیل مدت میں, سیریا, فلسطین, لیبیا, یمن, بحرین, جارڈن, اور جارڈن جس کو پہلے اردن کہا جاتا تھا اب جارڈن ہو گیا, عرب کے سارے ممالک اسلام کی سلطنت میں آ گئے. آپ وہ نقشہ دیکھیں کہ اسلام کتنا پھیل چکا تھا قلیل مدت میں, کیونکہ صحابہ کو سرکار کی بات کا یقین تھا. وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. سرکار نے جب فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قدموں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے ہوں گے, تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے شہر سے نکالے گئے ہیں, ہم تو ابھی مدینہ میں محدود ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو کھانا نہیں ہے, ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے, ہمارا کوئی جھنڈا نہیں ہے. قیصر و کسریٰ جیسے دو سپر پاور کو کیسے ہرائیں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا. اسی کا نتیجہ ہے کہ دور صدیقی میں اور پھر دور فاروقی میں اسلام مصر میں بھی پھیلا, یمن میں بھی پھیلا. عزیزان گرامی, صحابہ کی دولت بھی کیا دولت تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے زمانے میں جب گورنر مقرر کرتے تھے, اپوائنٹ کرتے تھے, جیسے آج سی ایم ہوتا ہے الگ الگ اسٹیٹ کا, تو مدینہ تو کیپٹل ہے, وہاں امیر المومنین رہتے تھے, اور باقی شام کو چلانے کے لیے, فلسطین کو چلانے کے لیے اور یمن کو چلانے کے لیے الگ الگ جگہوں پر گورنر ہوتے تھے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ زبردست شخصیت, ان کے بارے میں شکایت آئی, وہاں کے لوگوں نے شکایت بھیجی, اور آپ جیسے آج کل ای ڈی ہے سب کے پراپرٹی پہ نظر رکھتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایجاد کیا. سارے گورنروں کا بایو ڈاٹا پہلے لکھ لیتے تھے کہ اس کی دولت ابھی کتنی ہے اور ایک سال میں کتنی بڑھ رہی ہے. تو اب حضرت عقبہ ابن عامر ان کی شکایت آئی, لوگوں نے کہا کہ یہ 4 دن نہیں ملتے. حالانکہ اس زمانے میں اسلامی دور میں سسٹم تھا کہ گورنر ہاؤس بند نہیں رہے گا, کسی کو شکایت کرنا ہو فوراً جائے شکایت کرے, عام جنتا کے لیے کھلا رہے گا, اور گورنر کو ہمیشہ اویلیبل ہونا پڑے گا, پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ. کوئی حالانکہ الیکٹورل سسٹم نہیں تھا, چناؤ کا سسٹم نہیں تھا. تو عزیزان گرامی شکایت آئی, طلب کیا گیا. حضرت عقبہ ابن عامر وہاں سے چلے مدینہ شریف میں. ایک دن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے دور سے, چہرہ پراگندہ, لباس پہ دھول کے اثرات اور تھکن کے آثار. تو فرمانے لگے میری آنکھیں خطا تو نہیں کر رہی ہیں, آنے والا شخص یہ تو عقبہ ابن عامر لگ رہا. عزیزان گرامی آئے, پیچھے ایک گٹھری تھی, کوئی ساتھ میں سیکورٹی دستہ نہیں تھا, کوئی کانوے نہیں تھا, سواریوں کی لائنیں نہیں تھی, پیدل آ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری سواری کہاں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی سواری ہے ہی نہیں. اچھا, لیکن حضرت عمر نے ان کی شکایتیں پوچھی اور آپ نے ساری شکایتوں کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد آپ نے کہا اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا, یہ لو گورنری تمہاری جھنجھٹ کا کام ہے, یہ ہمارے صحابہ تھے, یہ ہمارے قائد تھے, یہ ہمارے رہنما تھے, کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے حجرے سے سوائے ایک برتن کے اور ایک مسلح کے اور مشکیزے کے کچھ نہیں نکلا, جبکہ وہ ایران کے گورنر تھے. کوفہ شہر آپ نے بسایا تھا, آپ کی اسمارٹ سٹی تھی وہ. ڈیولپمنٹ کے اتنے کام
سوشل سائنس کے اتنے کام، سماجی فلاح و بہبود کے اتنے کام، ہیبت اتنی کہ باطل طاقت کو پسینہ آ جائے، جرأت اتنی کہ بڑے بڑے سامنے آنے سے گھبرائیں، لیکن زندگی کا معمول فقیرانہ ہوا کرتا تھا، زندگی کا رہن سہن عام انسانوں جیسا ہوا کرتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بہت معمولی ہوا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں میکدہ بھی تھا، جن کے ہاتھ میں جام بھی تھا، وہ پینا بھی جانتے تھے۔ آج یہ چور بدماش، ڈاکو موالی، گنڈے بدماش یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، جو جتنے بڑے عہدے پر ہے وہ اتنا بڑا چور، پھر وہیں سے وہ بھاشن دیتا ہے، دوستوں کرپشن کو ختم کرنا ہے، غریبی کو ختم کرنا ہے۔ کہاں ختم کرنا ہے؟ غریبوں کو ختم کرنا ہے، ان کے غریبی کو ختم کر کے اپنی جیب میں دولت ڈالیں۔ ہاتھ سب ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ خوف کیوں ہے؟ ساتھ میں باڈی گارڈ ہے، ہوائی جہاز پہ چلتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں تو پھر فوراً ہی حفاظتی اقدامات ہونے لگتے ہیں۔ یہ خوف کس بات کا ہے؟ یہ ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو حاکم ہو، ڈر ہونا چاہیے اس کو جو چور ہے، جس نے خطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم کو قتل کرنے کے لیے ایک روم سے آدمی آیا، روم سے آیا، اس نے پتہ پوچھا مدینہ شریف میں کہ پریزیڈنشیل ہاؤس کہاں ہے، راشٹرپتی بھون کہاں ہے۔ بھائی جو عمر ہے وہ دو طاقتوں کو ہرا چکا ہے، دنیا میں آج اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے نہیں، تو بہت بڑا بادشاہ ہوگا، دکھاؤ کہاں ہے۔ عزیزان گرامی، کسی نے کہا کہ ایسا ہے یہاں کوئی راشٹرپتی بھون نہیں ہوتا ہے، اور خلیفہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ تو گھر گیا وہ تو پتہ لگایا وہاں بھی نہیں ہے، کہا اس باغ کی طرف گئے، جب وہ نکلا اور دیکھا ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک شخص تکیا لگائے، تکیا بھی کیا تھا، وہ ویسے ہی ریت پر سر لگائے آرام کر رہا، کوئی آدمی آس پاس نہیں۔ عزیزان ملت، کیا خوف ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف، بلکہ قرآن نے یہ بات کہنے سے پہلے اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، خوب اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسی لیے گردن کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اسلام کے اطاعت میں جھکا دو۔ دنیا کی کوئی طاقت تم سے نظارہ نہیں ملا سکتی، کوئی قوت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہیں ہزیمت پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ آج تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے اور بہت ساری آبادی ہے، تمہارے پاس آج ٹیکنالوجی بھی ہے، تم پیچھے کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارا وقار مجروح کیوں ہو رہا ہے؟ تمہاری عزتوں کو ٹھکرا کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ انہیں اپنا شکار کیوں بنا رہے ہیں؟ تمہارے بچے محروم کر دیے جا رہے ہیں، جیلوں میں بھرے جا رہے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے، راستوں میں سیکورٹی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بے سر و سامانی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ پیچھے ہو، آپ اپنے اسلام سے پیچھے ہٹ چکے ہو، اور یہ بھی جان لو آپ کو صحیح رہنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ صرف اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے۔ یہ مت بھولیے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اگر دنیا میں بدامنی ہے تو اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، اگر دنیا میں لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ حکومت کیجئے، تب لوگوں انسانوں کا بھلا ہوگا۔ آپ جب حکومت میں ہوں گے، جب قرآن سے ڈرنے والا، اسلام سے ڈرنے والا، جب خدا سے ڈرنے والا انسان موجود ہوگا تب وہ ڈرے گا، تب وہ اورنگزیب عالمگیر ہوگا، تب عمر ابن عبدالعزیز ہوگا، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا، عمر فاروق اعظم، ابوبکر صدیق ہوگا۔ عزیزان گرامی، نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہوا ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں، حکومتوں میں آ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سمجھ آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو اسلام۔ آج وومن امپاورمنٹ کی بات کرنے والے، مہیلا ادھیکار کی بات کرنے والے، حقوق نسواں کی بات کرنے والے، عورتوں کے حق کی بات کرنے والے یہ بھول گئے، اور بھول کیا گئے؟ آج بھی دلی میں دھرنا چل رہا،
کہاں گئے وہ لڑکیاں جس کو تم کہتے ہو، ہم تو نہیں کہتے، کہ جو ہندوستان کا نام روشن کر رہی تھی، میڈل لا رہی تھی؟ ہم تو خیر کھیل کود کو مانتے ہی نہیں۔ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی دلی میں جہاں جب عورتیں چلتی ہیں تو ان کے لیے 12 کے بعد راستے بند ہو جاتے ہیں، دن دہاڑے بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، تو ماں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو؟ یہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیا مجبوری ہے بیٹھنے کی؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، کوئی مجھ سے 2 درہم دے دے مجھے اور میری خلافت لے لے۔ بڑا جھنجھٹ کا کام ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اسی لیے ضرورت ہے اپنے بچوں بچیوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ دین کی تعلیم جب پختہ ہوگی، قرآن کی تعلیم جب پختہ ہوگی تو زمانہ آپ کے زیر نگی آ جائے گا۔ آپ اٹھو، آپ حکومت کرو، تب دنیا میں انصاف اسٹیبلش ہوگا۔ آپ طاقت میں آؤ، آپ پاور میں آؤ، تب کوٹ صحیح سے چلے گا۔ آپ جب حکومت کرو گے تب الیکٹورل سسٹم صحیح ہوگا۔ آپ جب منتری رہو گے تب ایک یوجنائیں، ایک اسکیم ہر انسان کو ملے گی۔ غریبی ہٹاؤ، بھوک مری مٹاؤ، یہ سب نعرے ہیں۔ سرو شکشا ابھیان، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سب غلط ہے۔ آقا کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے۔ اور وومن امپاورمنٹ پہ تھوڑی گفتگو اور سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہ اسلامی کے بادشاہ، آقا کریم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ کا یہ مقام تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالے مبارک اتارتے تو آپ ان کو اپنے آستینوں میں رکھ لیتے تھے۔ کیا مرتبہ تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتنی شاندار شخصیت کے مالک آپ کی زوجہ محترمہ، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور میں کوئی تقریری کتاب بھی نہیں بیان کر رہا، مسلم شریف میں نے پڑھی ہے الحمدللہ، میں نے وہ حدیث سبق میں پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کتاب الزکوٰۃ میں یہ موجود ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں صدقہ نافلہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیا رشتہ داروں پہ کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں رشتہ داروں میں کتاب الصدقہ باب الصدقات میں ہے جی وہ حدیث، اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو دو گے 2 فائدہ ہوگا کہ رشتہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل دے دو، اور سرکار نے فرمایا کہ اس سے 2 فائدے ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا آپ کے صدقے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ محترمہ نے وہ رقم اٹھا کر کے عبداللہ ابن مسعود کو دے دی۔ یہ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ ارے بیوی اتنی مالدار کہ صدقہ نکال رہی ہے اور زوجہ شوہر محترم کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ صدقہ لے رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا اسلام کے اس دور میں عورت کا مال عورت کا ہوتا تھا، مرد کا اس میں حق نہیں تھا۔ عورت خود امپاورمنٹ میں تھی، خود امپاور تھی، خود اویئر تھی، وہ اپنے شوہر کی محتاج نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، ہم سارے مومنین کی ماں، عالم میں کوئی عورت آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ سیدوں کی نسل حضرت خدیجہ سے چلی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ کے نکاح میں رہے، آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھی، تب تک کسی زوجہ محترمہ سے نکاح نہیں کیا، کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ وہ مقام، وہ مرتبہ، اور مرتبہ ایسا کہ اپنے شوہر کی اتباع میں آپ کے پاس غلام تھے، آپ کا بزنس تھا، آپ کی بہت بڑی تجارت تھی۔ آقا کریم اسلام کے اعلان سے پہلے جب غار میں تشریف لے جاتے عبادت کے لیے تو آپ سالن تیار کر کے خود جانے لگتی، غلام کو نہیں بھیجتی، اپنے نوکر کو نہیں بھیجتی، خادماؤں کو نہیں بھیجتی، بلکہ خود لے کے جاتی ہیں کہ میرے شوہر ہیں، ان کو کھانا میں پیش کروں گی۔ جب لے کر کے چلتی ہیں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور میرا بھی سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ اس مقام کی عورت
اب حضرت خدیجہ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ تھا، آج لوگ کہتے ہیں نا بڑی بڑی باتیں، میرا بزنس یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کا بزنس اس زمانے میں سیریا میں، فلسطین میں، مصر میں پھیلا ہوا تھا، اور آپ اپنا مال کئی کئی اونٹوں پر لاد کر کے بھیجتی تھی۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ایک بار بھیجا، نکاح نہیں ہوا تھا، ایک بار آپ نے اپنے غلام کو لگا دیا مال لے جانے کے لیے، اور سرکار کو بھیجا کہ وہاں خرید و فروخت کی باتیں کریں گے بزنس ڈیل کے لیے۔ سرکار تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے اس دورے سے، غلام بیان کرنے لگا، اے میری ملکہ، اے میری سیدہ، میں نے ان شخص کو دیکھا، جب یہ چلتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فگن رہتا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کی ساری خوبیاں حضرت خدیجہ کو جب بتائیں تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو نکاح کا پیغام بھیجا، کتنی دولت مند خاتون تھی وہ، اندازہ ہے آپ کو؟ جب نکاح ہوا تو جو زیور تھے، سونے تھے، چاندی تھے، وہ دونوں فریق کے بیچ میں اتنا لد گیا کہ دو طرف سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی ہمارے ان کے بیچ میں اتنا سونا تھا کہ ادھر سے ادھر نظر نہیں آتا، اتنی دولت مند خاتون تھی۔ اسلام خواتین کو امپاور کرتا ہے۔ اور سنو، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حدیث کے مسائل، اور آپ کے خاص جو قرآن کی آیتیں ہیں، کتاب التفسیر بخاری میں آپ دیکھیں گے خاص آیتیں امہات المومنین سے مروی ہیں، یعنی حضرت عائشہ جب بولے تو دلیل شرعی ہو جائے، حضرت ام سلمہ جب بولے تو حدیث ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فقہاء آتے تھے، تابعین آتے تھے، ان کے بعد فقہاء آتے تھے، ان کے غلام آتے تھے، ان کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ مروان کا زمانہ آیا، کہا گیا کہ جاؤ ابھی امہات المومنین باحیات ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ تو مہیلاؤں کا اتنا ادھیکار اسلام نے دیا کہ عورت جو کہیں وہ شریعت میں مسئلہ ہو جائے، کتنی اہمیت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ہی اسلام نے وراثت میں حصہ دیا۔ یہ ساری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی، جنگوں کے حالات پر گفتگو ہوگی، مسلمانوں کی تعلیمی خدمات پر، سیاسی خدمات پر، سماجی خدمات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد کام فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اور عزیزان گرامی، چلانا ہے، عزیزان گرامی، جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اپنی اور اپنے سارے قوم کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ یہ جانیے کہ مجھے کھانا، مجھے رہنا، مجھے سو جانا یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ جو اپنا بھلا سوچے اور دوسرے کا بھی بھلا سوچے۔ پیٹ پالنا تو جانوروں کو بھی آتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کون سی گھاس کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، کہاں چارہ ملے گا، کہاں نہیں ملے گا، وہ بھی آتا جاتا ہے۔ وہ بھی دور دراز ملکوں میں چرنے کے لیے آتا ہے۔ جانور دوسرے ملکوں سے پرندے اڑ کر کے آتے ہیں۔ جب موسم بگڑ جاتا ہے تو آپ میں اور ان کے میں فرق کیا ہے؟ آپ کے تو میں امریکہ گیا، ماریشس گیا، موزمبیق گیا، ملاوی گیا، موریشینیا گیا۔ عزیزان گرامی، جانور بھی جاتے ہیں، آپ کو اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے لکھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی جذبے کے ساتھ اٹھیے اور اپنے اندر یہ عہد کیجئے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہمارا معاشرہ بچ جائے گا، اپنے گھروں کو بچا لیں گے تو ہم اپنی غیرت کو بچا لیں گے۔ ہماری غیرت اتنی نہیں مر گئی ہے کہ ہم کھلے عام اپنی بے عزتی کا تماشا دیکھیں اور اپنے اندر گھروں میں ہوتی بے حیائی کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین میں ہو، سیریا میں ہو، ترکی میں ہو، چاہے جہاں ہو، ہم مسلمان، حدیث میں آیا کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے؟ کانٹے اور آنکھ میں دوری کتنی ہے؟ پیر اور آنکھ میں دوری کتنی ہے؟ لیکن تکلیف پیر کو ہے، لیکن آنسو آنکھ بہا رہی ہے۔ تکلیف پیر کو ہے، آپ کا پیٹ اس کے لیے ڈسٹرب ہے۔ تکلیف آپ کے کمر میں ہے، آپ کا مزاج ڈسٹرب ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر ان کو تکلیف ہوگی تو ہمارا دل دھڑکے گا، اور دل نہ دھڑکے
تو سمجھ جانا کہ روح کمزور ہو رہی ہے. اپنی روح کو طاقت دیجئے, خوب کثرت سے استغفار کرتے رہیے اور دعا کیجئے کہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھن جائے, کھانے کے ہم محتاج ہو جائیں. ہمارے لیے بہترین علاج, بہترین کھانا اور بہترین روزگار یہ سب سے لازم چیز ہے. جب یہ رہے گا تو ہم کام کر پائیں گے, جب یہ رہے گا تو اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع آئے گا. عزیزان گرامی, مولا کریم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے بزرگان دین کے صدقے میں, صاحب عرس کے صدقے میں ہمارے جائز تمناؤں کو پوری فرمائے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. مسلک حق کا, مسلک اہل سنت والجماعت, مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے اور ہمارے اسلاف کی روایتوں کا ہمیں امین بنائے, گناہوں سے دور رکھے. مولا کریم جب ہم دنیا سے اٹھیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو جس دن کبھی ہم غلطی سے بھی زبان سے کلمات کفریہ بک دے. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہمارے والدین جو باحیات ہیں ان کی عمر میں, علم میں اور صحت میں برکت عطا فرما. جن کے والدین رخصت ہو گئے ان کے لیے یا اللہ ان کی قبر میں کشادگی عطا فرما. ہمارے بھائی جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جن کے رشتے نہیں آ رہے ان کے رشتے فرما دے. یا اللہ تو کارساز ہے, ہماری عزت کی بحالی فرما, ہماری آبرو کی لاج رکھے. ہم تو غلامان مصطفیٰ میں اٹھا, خوب کی سیر چمن پھول چو نشاد رہے. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا باغاز باب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 کعبے کے بدروں دجا تم پہ